پہلا غلط تھا تو مرزا صاحب مشرک رہے، یہی بات ہماری بات ثابت ہے۔ آہستہ آہستہ آواز آپ یہ یاد رکھیں کہ خدا کا رسول جو بھی ہوتے ہیں چیخ کے کیوں بولتے ہیں؟ نہیں سمجھ آتی، ہر دفعہ چلا کے وہ بولتے ہیں۔ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، چپ کیجیے، دین میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور یہی ہر صاحب وحی کرتا ہے۔ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مقدس بیت المقدس کے بارے میں چینج کرنے کے پہلے اس کے حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے حکم ہوا اور ادھر کر لیا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے براہین احمدیہ ملہم من اللہ کر لکھی ہے، پہلا پہلی بات، اور دوسری بات بھی وہی۔ تو اب دونوں باتوں میں فرق ہو گیا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کو غلط کر دیا، وہی اس کا معنی مشرک ہو گئے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہی ادھر کیا۔ ان صاحب کے بیچ میں بولنے سے اس نتیجے میں میں پہنچ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اور مومن صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ میری بات ختم ہونے دیجیے پلیز۔ وہ تو آپ ہی بولتے رہیں گے کہ میری بات ختم ہو، یہی تو ہمارا اعتراض ہے۔ طارق صاحب آپ سن رہے ہیں؟ یہی تو ہمارا اعتراض ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ بولتے جائیں، ہمیں بولنے نہ دیں۔ اچھا سن لیں وہ کیا عرض کر رہے ہیں، آپ ختم کیجئے اور پھر مجھے بتائیے جب ختم ہو جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحمل سے بات کیجئے، غور کیجئے کہ وہ دلیل کیا دے رہے ہیں، غور کیجئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ غور تو کرنا نہیں۔ آپ مشرکانہ عقیدہ مرزا صاحب کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، مشرکانہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے۔ پھر آپ بول رہے ہیں بیچ میں، یہی تو مجھے تکلیف ہے۔ نہیں آپ نے بات کی کہ منسوخ کر رہے ہیں۔ میں دیکھیے میں بات آپ سے یہ کر رہا ہوں بھائی کہ آپ کہتے ہیں جی وہ 52 سالہ مشرکانہ عقیدہ، انہوں نے جو دلیل دی ہے کسی نے ایک نے بھی آپ میں سے غور کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 55 سال عمر تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 40 سال کے وقت دعویٰ کیا، عمر میں دعویٰ کیا، جب عمر 55 سال تھی، نبوت عمر اس وقت آپ کی ہے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ کن کا عقیدہ تھا؟ یہ مشرکوں کا آپ اپنے جواب خود سے پوچھ رہے ہیں کس کا عقیدہ تھا؟ میں پوچھ نہیں رہا، میں بات کر رہا ہوں، میں پوچھ نہیں رہا۔ یہ عقیدہ کن کا تھا ہم سب کو پتا ہے، کن کا تھا؟ بیت المقدس جو ہے وہ کن کا قبلہ تھا؟ اچھا کن کا عقیدہ تھا؟ وہ مشرکوں کا قبلہ تھا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مشرکوں کا قبلہ تھا؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جناب علی ہے مشرکوں کا تو قبلہ ہو ہی نہیں سکتا؟ جناب علی ہے، یہ میں بتا دوں گا آپ کو، میری بات سنیں، مشرکوں کا آپ نے مشرک کہا، جب مشرک کہہ دیا تو قبلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جناب علی یہ جیوز کا یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یہود اور یہودی کون تھے؟ بیت المقدس جو ہے ہیکل سلیمانی جو بنائی گئی تھی یہ یہود کی طرف سے۔ یہ کون تھے وہ یہودی تھے؟ کون سے یہودی یار جو آج بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ نہ بھول جائیں آپ، آج والے یہ وہ نہیں ہے، اہل کتاب جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ کون ایمان لے آئے؟ وہ سچے اہل کتاب جو تھے ان کو یہودی کہا گیا۔ یہ جو ایمان لانے والے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے، وہ تو ایکسٹرے لوگ تھے جو کہ پاس پر نہیں تھے۔ میری بات کرنے میں بیچ میں آپ ٹپک پڑے ایک چلے آپ بولنے سے۔ یہود تو اب بھی اصرار کر رہے ہیں اسی قبلے پہ۔ اچھا یہود کا اصرار اب بھی ہے، اور یروشلم پہ جو جارڈن کو معلوم کیا گیا، مسلمانوں کو معلوم کیا گیا، اب بھی ان کا اصرار اسی قبلے پہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلے کی طرف منہ فرمایا جو یہود کا قبلہ تھا، 55 سال کی عمر تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ جو دلیل دے رہے ہیں آپ نے اس پہ ایک لہجے کے لیے غور فرمایا؟ میں نے بالکل غور فرمایا۔ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، نمبر 2۔ اچھا نمبر 2 آپ نے یہ فرمایا، ایک سوال پوچھ رہے ہیں تو مجھے جواب نہیں پہلے دے والی بات نمبر 2 آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اگر جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، فور دا ٹائم بینگ ایز یو سے، اسے قبول کر لیں کہ ہم فوت ہو گئے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا، میں بتاتا ہوں فرق کیا پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب یہ دعویٰ فرما رہے ہوں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جن کے آنے کی خبر قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فی الواقعہ آپ کے عقیدے کی روح سے وہ مسیح ناصری علیہ السلام ابھی تک آسمان پہ بیٹھے ہیں، تو فرق یہ پڑا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں قرآن کریم سے کہ وہ آسمان پہ زندہ ہیں تو مرزا صاحب تو از خود اپنے عقیدے میں غلط ثابت ہو گئے۔ اتنا بڑا زمین آسمان کا فرق، یعنی جماعت احمدیہ کی ایگزسٹنس کا فرق ہے، چھوٹا سا فرق نہیں ہے۔
معمولی بات نہیں جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اگر نہیں گئے اور فوت ہو گئے تو پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو نزول عیسیٰ کے بارے میں روایتیں ان پہ غور کرنے کا وقت ہے کہ نہیں. یہ بات اب آپ نے فنش کیا. اب آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ یہ بات میں نے کر لی پھر اس کے بعد پھر اسی مسئلے کو آگے لے جاؤ. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں آپ کریں بات پہلے. نہیں میں تھوڑی سی آپ کی بات کی تھوڑی سی بات کریں. ہاں آپ نے جو بات کی ہے میں اس کا پہلے جواب دے چکا ہوں, میں دوبارہ جواب وہی دہراتا ہوں. اگر مرزا صاحب یہ لکھتے کہ یہ عقیدہ مشرکانہ نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, پہلا جو میرا عقیدہ تھا وہ بھی ٹھیک ہے, یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے, تو ایک سیم بات ہوتی, کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ پہلے نمازیں لوٹاؤ, پہلی نمازیں بھی ٹھیک ہیں, آئندہ والی بھی ٹھیک ہیں, لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے پہلا عقیدہ رکھا یہ ان کی کتاب ہے. مرزا صاحب کی کتاب حقیقت الوحی ہے, اس کے ساتھ ملحقہ کتاب الاستفتاء ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ من سوء الادب ان یقال ان عیسی ما مات ان هو الا شرک عظیم. یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر جو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ تو مشرک ہے. تو مرزا صاحب 52 سال مشرک رہے, یا تو یہ کہہ دیتے کہ پہلا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اگلا بھی ٹھیک ہے, تو بات ختم ہو جاتی. نہیں سمجھنے کی پہلے عقیدے کی تردید کر رہے ہیں آپ, یہ پہلے عقیدے کی تردید کر رہے ہیں اور نئے عقیدے کو. اچھا مرزا صاحب نے لکھا, میں نہیں کہہ رہا. نہیں let me say there is a point here. کتاب کون سی ہے؟ حقیقت الوحی. حقیقت الوحی ہے. ایک کاغذ لکھ. اچھا چلو میں اچھا ویسے ایک چیز اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو emphasize کرتے ہوئے اتنے دور چلے گئے کہ لوگوں کو مشرک قرار دے دیا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وہ ہے ہی مشرکانہ عقیدہ. ہاں یہودیوں نے لکھا ہے دوسری جگہ. عیسیٰ بالکل ہم کو زندہ سمجھے ہے ہی مشرکانہ. ہاں تو پھر مرزا صاحب 52 سال اس میں گئے. وہ انہوں نے خود پہلے کہا یہ چیز. مومن صاحب اس بات کا کامل جواب آپ کو دے چکے ہیں, لیکن آپ نے اسے توجہ نہیں, میں نے سن لی ان کی آپ بات. یہ کوئی 10 دفعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو بات جو کہتا ہے نا بیت المقدس کا, چلو جی اور آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. رات یہی رہ جائے. انہوں نے بیت المقدس کی. please you are now 3 hours there speaking, just give me 5 minutes. Okay, take. No problem. أنت تتكلم بالعربية فأنا أجيب في العربية. نعم, قبل ما أبدأ أتكلم أنا أقول لك ماذا عقيدتي. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من صميم فؤادي. إقام الصلاة, إيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ليس العقيدة. نعم. نحن نمشي هذه الجماعة الأحمدية وهذه عقيدة الجماعة الأحمدية. نحن نصلي الصلوات الخمس بالالتزام. هذا عمل. نصوم ونصلي ونزكي ونحج. صحيح, ولا يصير عقيدة. نعم. یہ میں نے بتایا تھا مولویانہ بات کہ چپ رہ نہیں سکتے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ چلتے ہیں. یہ یعنی امپاسبل ہے دیٹ ہی میک یو بات. پلیز آپ جب مولویانہ بات کریں گے پھر میں کہیں اور طرف چلا جاؤں گا. چلیے لو سمحت پھر میرے پاس اور بھی جوابات ہیں. پلیز لسن. أنا عندما قلت لك الحديث لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهم الاتباع, قلت لي هذا الحديث ضعيف. نعم. فأنا توقفت وقلت أنا أبدأ في القرآن. نعم. القرآن هو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. هدى للمتقين. نعم. إذا أنا أقرأ أي آية من القرآن أو أبرهن لك أي شيء من القرآن فهذا القرآن. نعم. أنت كيف تحلل هذا شأنه؟ نعم. نعم. هنا أنا أسمع منذ ساعتين أنتم تتكلمون عن وفاة المسيح. لا نتكلم على الوفاة المسيح. لا, هنا نحن أنت تتكلم عن وفاة المسيح وأنت تقول حي. نعم. طيب إذا أنا أقرأ لك آية من القرآن وأنت تفسر لي وتشرح لي ما المقصد من هذا وما المعنى من هذا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الصف وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما المقصد ومبشرا برسول يأتي من بعدي؟ ماذا تفهم من هذا؟ هذا صار؟ يأتي من بعده رسول أحمد. هل ظهر؟ نعم. ظهر. نعم. طب كيف إذا ظهر أحمد كيف يرجع مرة أخرى عيسى؟ إذا أنت تقول عيسى بأنه حي في السماء وسوف يرجع, معناته أنت تغير في القرآن, أنت تزور في القرآن. عجيب, أنت ما فهمت الآية. آية تقول آية ماذا؟ آية واضحة صريحة جدا. لا يفهم الآية. أنا عربي لا أفهم الآية. القرآن عربي وأنا أفهم القرآن جيد جدا. أنا أعرف منك جيدا الحافظ لا بأس به. الحمد لله وأنا حافظ أخرى. ولكن هنالك يقول يأتي من بعد نبي برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي